ایک چیز یہ بتا دیں کہ یہ کچھ متاثرہ لوگوں سے ہم نے ابھی بات کی ہے، کچھ اور ہیں جن سے ابھی ہم بات کریں گے، جو وسائل نہیں رکھتے، جن کے پاس بہت قلیل ایک ریسورسز تھے اور اس سے انہوں نے بڑی مشکل سے چار دیواری کھڑی کر کے تو اپنی زندگی بسر کرنے کا سامان کیا تھا، ڈوب گیا سارا کچھ. کچھ کے اپنے پیارے جو تھے وہ دنیا سے چل بسے، کچھ مسنگ ہیں، کچھ انجرڈ ہیں. کیا ان کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرے گی وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت؟ کچھ ایسا پلان ہے کہ ان کو ریلیف دیا جا سکے؟ جی بالکل، آج اس پر بھی بات ہوئی ہے. ایک تو کل ہمارے گورنر پنجاب صاحب، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سندھ کے دورے پر آ رہے ہیں. کل کراچی تشریف لائیں گے اور کافی سارا راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پروگرام ہے. ابتدا میں انہوں نے 35-40 ہزار خاندانوں کو راشن پہنچانے کی بات کی ہے اور لاکھ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جلد ہو جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے خود فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک پلان کیا ہے کہ گھروں کو فائنینس کرنے کا، مائکرو فائنینس گھروں کو کرنے کا، کہ جو اس بارش میں تباہ ہوئے ہیں تو ان کو انٹرسٹ فری لون دیا جائے تاکہ وہ اپنے مکانات گھروں کو بنا سکیں. وفاقی حکومت اس میں بہت سنجیدہ ہے اور وزیر اعظم کوئی اس طرح کا پیکج بھی احساس پروگرام کے تحت دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ جس میں ہم کوئی ریلیف اس طرح کا پرووائڈ کر سکیں کہ جن کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. جیسے کہ اگر یہ اس کو سمجھ لیں کہ اگر ہم کہیں ایگریکلچر ایریا کے اندر یہ ہوتا ملک کے کسی بھی حصے میں، تو گورنمنٹ فوری طور سے ان کے قرضوں میں آسانی کر دیتی ہے، ان کو ایزی لونز پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، ان کا نقصان کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبسیڈائز کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا سر جاتا ہے ٹیکسز فارمرز معاف کو کر واپس. سکتے ہیں وہ تو لوگ اسی جو طرح نیا نازبہ آباد میں جی آباد اسی تھے. طرح ڈیفنس کے اندر تو وسائل والے لوگ ہیں لیکن ان کا بیچاروں کا سب کچھ ان کا بھی برباد ہو گیا، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو ریلیف تو دینا پڑے گا. جی ریلیف انشاءاللہ ضرور دیں گے، چاہے وہ ڈیفنس والے ہوں، نیا نازم آباد والے ہوں، رنگی والے ہوں، کورنگی والے ہوں، لانڈی والے ہوں. انشاءاللہ جو ریلیف ہوگا وہ سب کے لیے برابر ہوگا. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شاید ریلیف زیادہ دیا جائے. جہاں تک ڈیفنس کی اور سی بی سی کی بات ہے، یہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ڈیفنس کے جو لوگ ہیں یہ سارے بہت تنگ آ کے آج احتجاج پر نکلے تھے. ممکن ہے کہ ان کا احتجاج ٹھیک ہو، لیکن میں ان کو صرف کیونکہ میرا حلقہ جو یہاں سے میں نے الیکشن لڑا تھا وہاں وہ افیکٹڈ ہے اور وہاں پر لوگ آج نکلے تھے، تو میں اس لیے آپ کی ٹیلی ویژن سے اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ کے لیے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جی ضرور ضرور. پیچھے جب بھی بارشیں ہوئی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی پیچھے بارشیں ہوئی ہیں، ڈیفنس اور کلفٹن یہ وہ علاقے رہے ہیں جو متاثر نہیں ہوئے بارشوں سے. جس طرح کی بھی بارشیں ہوں شہر میں، جس در بھی کچھ ہو، یہاں نہیں ہوتا. اس بار جو نالے ہیں جن سے پانی جاتا ہے، ڈرین آؤٹ ہوتا ہے، وہ بیک مار رہے ہیں کیونکہ ہائی ٹائڈ ہے. پانی جتنا نکال کے ڈالتے ہیں نالوں کے اندر اتنا ہی زیادہ واپس آتا ہے. تو لہٰذا لیکن اس وقت ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان آرمی کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، پاکستان رینجرز کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، اس میں این ڈی ایم اے کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، ایف ڈبلیو او اس کے اندر کام کر رہی ہے. جس قدر ممکن ہو وہ سارے لوگ، خود سندھ حکومت اس کے اندر موجود ہے، سب اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور دن رات کام ہو رہا ہے. ندیم صاحب اگر میں آپ کو اس کی علاقہ وائز رپورٹ دینا شروع کروں کہ الیکٹرک سے ہمارا ایک منٹ کے اوپر ہمارا ان کہ سے رابطہ الیکٹرک کا ہو رہا کیا ہے کریں گے وہ کہ بھی کہاں بتا دیں. کہاں کیا. کہ الیکٹرک کا کیا کرنا ہے اس کا کہ بھی بتا الیکٹرک دیں، کا بھی بہت ایشو یہ تکلیف ہے. دہ صورتحال ہے، آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا. نہیں کہ الیکٹرک کا علاج تو کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال جو رین اسٹرک جو پرابلم ہے وہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم کے الیکٹرک کا علاج تو ظاہر ہے ہمیں کرنا پڑے گا. کہ الیکٹرک سے کافی لوگ پریشان ہیں کراچی میں اور اس کے ایشوز زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا.